یسوع کے بزرگ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے کلام مقدس میں سے پیدائش کی کتاب کا 4 باب نکالیں گے۔ پیدائش کی کتاب کا 4 باب لکھا ہے، اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا۔ تب اس نے کہا، مجھے خداوند سے ایک مرد ملا۔ پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا، اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا۔ چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا۔ اور خدا نے حابل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کیا، پر قائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا۔ اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا۔ اور خداوند نے قائن سے کہا، تو کیوں غضبناک ہے؟ تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ۔ اور قائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ تب خداوند نے قائن سے کہا، تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ پھر اس نے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے۔ خداوند کے زندہ اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ پیدائش کی کتاب کا 3 باب جو ہے، یہ گناہ کا بیج ہے۔ کیا ہے؟ 3 باب کیا ہے؟ گناہ کا بیج ہے۔ یہاں پر ایک گناہ سرزاد ہوا ہے آدم سے، اور یہ گناہ کا ایک بیج ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 4 باب اس کا پھل ہے۔ 3 باب کیا ہے؟ بیج ہے، اور 4 باب کیا ہے؟ اس کا پھل ہے۔ یعنی جو ہم بیجیں گے وہی ہم کاٹیں گے، اور جو کچھ ہم دنیا میں بیجتے ہیں یعنی بوتے ہیں، اور جو کچھ ہم دنیا میں بوتے ہیں وہ کچھ ہم کیا کریں گے؟ کاٹیں گے۔ تو 3 باب میں کون سا بیج بویا گیا؟ گناہ کا۔ اب اس کا کیا کاٹا جا رہا ہے؟ پھل۔ کتنے باب میں؟ 4 باب میں، جس پر ہم غور کریں گے، اور پھر اس کو سیکنڈ دفعہ اس کی اگلی آیات پر بات کریں گے، اور 2 حصوں میں یا 3 حصوں میں اس چیپٹر کو ہم کلوز کریں گے، کیونکہ اس میں کافی باتیں ہیں جو ہمارے لیے مدد کر سکتی۔ اس باب میں ہمیں دنیا اور کلیسیا اور دونوں ایک خاندانوں کی صورت نظر آتی ہے۔ اس چیپٹر کے اندر کیا نظر آتا ہے؟ دنیا کا آغاز، پہلا شخص پیدا ہوا ہے دنیا میں۔ کون سا؟ قائن۔ ایک پروسیس کے تحت، باقی تو بنایا گیا آدم کو، لیکن آگے پروسیس کیا چلا ہے؟ دنیا کا پہلا شخص دنیا میں آیا ہے،
اور وہ پروسیس کے ساتھ مرد اور عورت سے پیدا ہوا ہے اور اس کا آغاز ہوا ہے، یعنی دنیا کا آغاز ہوا ہے، ایک طرح سے کلیسیا کا آغاز ہوا ہے، اور ایک طرح سے خاندان کا کیا کیا ہے، آغاز ہوا ہے۔ اور پھر جس طرح آدم پورے بنی نوع انسان کی نمائندگی جو ہے اس سے ہوتی ہے، اسی طرح قائن اور حابل میں گنہگار اور مقدسوں کی یا مقدسین کی نمائندگی ہوتی ہے۔ یعنی قائن جو ہے یہ گنہگاروں کی کیا کرتا ہے، نمائندگی کرتا ہے، اور حابل مقدسین کی کیا کرتا ہے، نمائندگی کرتا ہے۔ تو یہاں سے دو حصوں میں خاندان بٹ گئے ہیں۔ کون کون سا حصہ ہو گیا؟ نہیں، قائن حابل تو ہو گیا، کون کون سا حصہ ہو گیا؟ ایک گنہگاروں کا اور ایک ایمانداروں کا۔ تو یہ دو حصوں میں آج بھی دنیا اسی میں ہے، کچھ گنہگار ہیں جو بغیر مسیح کے، اور کچھ نجات یافتہ ہیں جنہوں نے مسیح کو کیا کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے، اور یہ بنی نوع انسان میں انہوں نے امتیاز جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے۔ اور یہ بالکل یہاں پر دو بھائیوں کی دشمنی جو ہے وہ تیسرے باب کی 15ویں آیت یہاں پر پوری ہو گئی، جو کہا گیا تھا کہ میں تیری اور عورت کے درمیان کیا کروں گا، عداوت ڈال، یعنی گنہگار اور مقدسین کے درمیان کیا ہو گئی، عداوت ہو گئی۔ اور پھر یہ آیت مسیح میں جا کر کیا ہوئی تھی، پوری ہوئی۔ اور یہاں پر بھی اس کی ایک مثال دشمنی کی کیا کرتی ہے، ملتی ہے۔ قائن کا کیا مطلب ہے جی؟ قائن کا کیا مطلب ہے؟ ملکیت۔ کیا جی؟ قائن کا کیا مطلب ہے؟ یا حاصل ہوا بیٹا، یا حاصل ہونا۔ جب یہ پیدا ہوا تو ہوا بڑی خوش ہوئی ہے۔ ایک طرح سے باغ عدن کے نکلنے کے بعد اس خاندان میں ایک خوشی آئی ہے، اور وہ خوشی کس طرح کی آئی ہے؟ بیٹے کی شکل۔ کس کی شکل میں؟ بیٹے کی شکل میں۔ جیسے آج خاندانوں میں اولاد پیدا ہوتی ہے تو انسان خوشی کرتا ہے، یہاں پر بھی پہلا بیٹا کیا ہوا ہے، پیدا ہوا ہے، تو اس خاندان میں کیا آئی ہے؟ خوشی آئی ہے۔ اور کلام کہتا ہے تب اس نے کہا مجھے خداوند سے ایک مرد ملا، یعنی وہ خوشی کا اظہار کرتی ہے وہ۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہوا کا دل کس کے ساتھ لگ گیا ہے؟ قائن کے ساتھ۔ مجھے مل گیا ہے، میں نے حاصل کر لیا ہے۔ ایک طرح سے اس نے اس بات کو جو ہے وہ قبول کر لیا ہے کہ مجھے مل گیا ہے، میں نے حاصل کر لیا ہے۔ اور کیا حاصل کر لیا ہے؟ بیٹا۔ تو وہ خوش تھی کہ مجھے مل گیا ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں جب کسی کی خوشی پوری ہو جاتی ہے، جب کسی کا مرضی پوری ہو جاتی ہے، تو بے شمار لوگ اسی میں خوش رہتے ہیں، بے شمار لوگ اسی میں خوش رہتے ہیں، کیونکہ ان کی مرضی کیا ہو گئی ہے، پوری ہو گئی ہے۔ اور ہوا نے کہا میں نے حاصل کر لیا ہے، مجھے خدا کی طرف سے ایک، تو اس کے دو معنی ہو سکتی، ایک تو یہ کہ میری خوشی پوری ہو گئی ہے مجھے، اور دوسرا یہ ہے کہ خدا اولاد جو ہے یہ خدا کی بخشش ہے، اور خدا کی طرف سے مجھے کیا ہو گئی ہے، مل گئی ہے۔ تو یہ ایک خوش ہو گیا ہے، اور یہ خاندان خوشی ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد اس کا دوسرا بیٹا پیدا ہوا، اس کا کیا نام ہے؟ حابل۔ حابل کا کیا مطلب ہے؟
बतलान, इतनी हवा खुश नहीं हुई जितनी कायन के वक्त। वैसे भी ਤੁਹਾਨੂੰ पता है जो पलौठा पैदा होता है उदों मिठाई किदों वंडदे हो है? बोलो तो सही है। हमारे टीचर है वो कहते हैं कि जब पहला बच्चा होता है उसकी हर जगह तस्वीर आपको नजर आएगी। क्या आएगी? ते जेड़ा सब तो छोटा हुंदा है वो फिर बेचारे दी तस्वीर सब तो विच जे बनी हुंदी है तो विच हुंदा है, क्योंकि उदों तेरी खुशी है होती तो है लेकिन क्या पड़ जाती है? मदम। पहले बच्चे के लिए इंसान बड़ा क्या होता है? खुश और शादमान। तो ये हवा अब जो है, हवा जो है ये शादमान तो है, लेकिन जितनी खुश थी पहले बच्चे के लिए उतनी वो उसके अंदर उस तरह की क्या नहीं है, खुशी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके बेटा होने पर वो खुशी नहीं है, लेकिन आप जानते हैं जब बच्चा पैदा होता है पहला कितनी मिठाई है, दावतें, केड़े हाल में प्रोग्राम, भावे अपना हाल बुरा ही हो जाए पर प्रोग्राम हाल में, अपना बुरा हाल प्रोग्राम हाल में, ठीक? और हाल भी नाज़माबाद में। तो फिर अपना क्या हो जाता है? बुरा हाल, लेकिन हो जाता है प्रोग्राम, हम करते हैं और अच्छी बात है। अपने बच्चों की क्या करते हैं? खुशी करते हैं पहले की। तो ये खुश हुई जब काइन पैदा हुआ, और जब जो है वो हाबिल पैदा हुआ, क्या नाम रख दिया? हाबिल। लेकिन हमें नहीं पता कि बड़े बेटे ने क्या गुल खिलाने हैं और छोटे ने क्या करना है। हमें नहीं पता जिन पर हमारी उम्मीदें बड़ी हैं उसने क्या करना है, और जिन पर हमारी उम्मीदें कम हैं उसने क्या करना है। हवा ने किस पर बड़ी उम्मीदें थी? है काइन पर। बजा पलौठा था। पलौठे पर बड़ी क्या होती है? बड़ी है, खासकर माएं बड़ी क्या लगाती हैं? उम्मीदें लगाती हैं। मेरा कौन सा बेटा है? पलौठा बेटा है। और हमें नहीं पता कि हवा ने जब वो मिला तो उसने कहा खुदा की तरफ से एक मुझे, लेकिन हाबिल के बारे में कोई इंप्रेशन नहीं दिया गया। आप पढ़ ले पूरे हवाले को, कोई ऐसी बात नहीं की गई, और उसको जो है वो जो है उसको एक तरह से लाइटली, और किसी ने कहा कि उसकी पहले बेटे के साथ बड़ी लगन थी। कभी कभी माँ बाप इस तरह का भी रवैया रखते हैं जो बाद में उनके लिए दुख का बायस भी बनता है। और वो कौन सा रवैया? एक बच्चे से खास तरह की मोहब्बत। और ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है। और यूसुफ की जिंदगी में भी ये खतरा किसने पैदा किया हुआ था? बाप की मोहब्बत ने। वो दूसरों से क्या करता था? और मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमें सारे बच्चों से बराबर मोहब्बत करनी चाहिए। कुछ बच्चे तेज होते हैं, कुछ बच्चे कमजोर होते हैं। इसी तरह चर्च में भी कुछ ईमानदार बड़े गहरे होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं, लेकिन खुदा गहरों से भी प्यार करता है, खुदा कमजोरों से भी प्यार करता है। आमीन आमीन। और ये नहीं कि एक बच्चा ज्यादा पढ़ गया है और आपकी नजर हर वक्त किसी पर गाओ, गुण किसके गाओ और दूसरे के ना, ऐसा नहीं है। हर बच्चे की शख्सियत फर्क है। हर बच्चे के जो है वो खुदा ने जो पैदा किया है उसका एक तरीका है, और आपने हर बच्चे को उसके मुताबिक मोहब्बत और प्यार क्या करना है? दिखाना है। उनमें कुछ लोग हाइट अच्छी हो सकती है, खूबसूरती हो सकती है, तालीम ज्यादा हो सकती है, कोई पिलौठा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, लेकिन माँ बाप की नजर में क्या हो? बराबर हो। और कभी
بچوں کو یہ احساس تک نہ ہو کہ ہم میں کچھ کیا جاتا ہے، فرق کیا جاتا ہے۔ تو ہوا کی لگن کس کے ساتھ تھی؟ ہے قائن کے ساتھ تھی لگن۔ سوچتی تھی قائن پیدا ہوا ہے، یہ سکھ دے گا۔ کیا دیا؟ لگن کس کے ساتھ تھی؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمیں نہیں پتا اس بات کا، ہمیں سب بچوں کی فارمیشن کرنی ہے، ہم نے سب بچوں کے لیے ایک سا سلوک کرنا ہے، اور کبھی نہیں کہنا میرا ایدے نال زیادہ۔ کبھی کبھی بچوں کو یہ آوازیں آپ کی دکھائی دیتی ہیں، نہیں ایدی ماں ایدے نال زیادہ پیار کرتی ہے، اس کا باپ اس سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ نہ بچے سارے کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ اور جو ہے اس لیے ہمیں نہیں پتا خدا نے کس کو آپ کے لیے استعمال کرنا ہے، کل کو ماں باپ کے لیے، بوڑھے ماں باپ کے لیے بھی کس کو خدا نے استعمال کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر ہوا کی لگن کس کے ساتھ ہے؟ قائن کے ساتھ۔ سمجھ رہے ہیں؟ پھر کیا پیدا ہوا؟ حابل پیدا ہوا، اور آگے پھر جب وہ حابل پیدا ہوا تو پھر ان کے پیشوں کا ذکر ہو گیا۔ کیا لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں؟ پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا، حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن سامت۔ ایک چرواہا اور ایک کسان، یہ پیشے ہیں۔ کیا ہے؟ پیشے کیا ہوتے ہیں؟ جو کام کرتے ہیں روزمرہ کا۔ یہ ان پیشوں میں کوئی پرابلم تھی بہنوں؟ نو، دونوں پیشے کیا تھے؟ اچھے تھے۔ یہ بات اپنے دل میں رکھ لیں جو میں کہنے والا ہوں۔ خدا کے عظیم خادموں کا یہ کہنا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو دو چیزیں دیتے ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کو دو چیزیں یا دینی چاہیے۔ نمبر 1، ان کے اندر بائبل مقدس جو خدا کا کلام ہے، آپ کی حد الوسع کوشش ہو اپنے بچوں کے اندر ڈال دیں۔ کیا کریں؟ کلام مقدس، یہ ماں باپ کا پہلا فرض ہے۔ جو اچھے ماں باپ ہیں، جو خدا کی نظر میں مقبول ماں باپ ہیں، جن سے خدا خوش ہوگا، ان کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اندر بائبل مقدس کی تعلیم ڈال دے، اور اس کے لیے اپنے بچوں کو چرچ لانا نہ بھولیے، سنڈے سکول لانا نہ بھولیے، آؤٹ کو ایسی ایکٹیویٹیز میں لانا نہ بھولیے۔ آپ کا دل چھٹی کر رہا ہے، آپ کے بچے کے لیے چھٹی نہ کرے، تاکہ وہ نہ ہو کہ آپ بچے کی اس طرح کی فارمیشن کرے جس سے بچہ کمزور جو ہے ہو۔ کیوں؟ یہ آپ کا پہلا کام ہے، اور خدا کے عظیم خادموں نے یہ کہا ہے پہلا کام ہے ان کو بائبل مقدس یا خدا کا کلام دو، اور دوسرا ان کو اچھا پیشہ دو۔ ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ دو کام۔ کون کون سا؟ کلام اور ہے کیا؟ اچھا، یہ بھی لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں، پیشے کا بھی اچھے کا چناؤ کرنا چاہیے۔ کس کا ہے؟ آؤ پڑھو، کیونکہ یہ نہ ہوئے کہ وہ پیشہ اختیار کر لو جڑا بائبل تو ہٹ کے ہے۔ کون سا پیشہ اختیار کرنا ہے؟ افسیوں کا خط نکالے، بائبل میں کیا لکھے؟ 28ویں آیت، کیا لکھا ہے؟ چوتھا باب 28ویں آیت، چوری کرنے والا پھر چوری
کیا کی؟ چوری کرنے والا پھر آگے کیا لکھا ہے؟ بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو۔ تو بائبل کیا پیش کر رہی ہے؟ کیا جی؟ اچھا پیشہ۔ تو ماں باپ کا کیا کام ہے؟ کیا کیا دینا بچوں کو؟ دو کام۔ کیا کون سا؟ کلام اور اچھا پیش۔ اور مبارک وہ ماں باپ ہیں جن کی یہ آبزرویشن ہوتی ہے، اور باہر کی دنیا میں اور ہماری دنیا میں بڑا فرق ہے۔ ہماری دنیا میں ہم بچوں کو دھکیلتے ہیں جدھر بھی دل کرے، جو آپ کا دل کر رہا ہے۔ باہر کی دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے بچے کا رجحان کیا ہے، اور وہ اس طرف اس کو کیا کرتے ہیں؟ دھکیلتے ہیں، اور پھر وہ بچہ کامیاب ہوتا ہے۔ بچے کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ کیا کرے گا، اس کی توجہ کس طرف ہے۔ اور کئی لوگ بڑے کامیاب ہوتے ہیں جب ان کی نیچر کے مطابق ان کو کیا مل جاتا ہے؟ پیشہ مل جاتا ہے۔ وہ بڑا شوق سے وہ کام کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے چھوٹے بچوں کا کئی گاڑیوں کو کھولتے ہیں پھر ان کو کیا کرتے ہیں؟ بناتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ کوئی ٹیکنیکل آدمی ہے جو کام یہ کرے گا، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ ہے۔ کئی لوگ شروع ہی میں بچے جو ہیں وہ پڑھنے کے بڑے کیا ہوتے ہیں؟ شکین ہوتے ہیں۔ تو اب بچے کی عادات، اس کی نیچر، ان کی چیزوں سے ماں باپ جو ہے وہ جان جاتا ہے۔ تو آدم نے انہیں دو پیشے دیے۔ کون کون سا؟ اور یہ دونوں اچھے پیشے تھے۔ یہ دونوں کیا تھے؟ کسان کیا تھا؟ اور اس کے پیچھے جو بات تھی کہ اگر چرواہے ہی بن جاتے تو پھر ان میں آپس میں تجارت نہیں ہو سکتی تھی۔ اور یاد رہے یہ بات کبھی نہ بھولیے کہ دنیا میں انسانوں کو ایک دوسرے کی کیا ہے؟ ضرورت۔ باہر آپ پرچون کی دکان پر جاتے ہیں تو آپ کو ان کی کیا ہے؟ ضرورت۔ اس کو آپ کی ضرورت ہے کہ کوئی گاہک آئے، گاہک کو کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کوئی چیز ملے۔ تو انسان کو ایک دوسرے کی کیا ہے؟ پھر ایک ہی پیشہ نہیں ہو سکتا، سارے ڈاکٹر ہی ہوں، صحیح ہے نا؟ تو پھر جو ہے سارے جو ہے وہ وکیل ہی ہوں، سارے جو ہیں تو یہ پیشے ہیں جو انسان کو خداوند نے جو ہے وہ بخشے ہیں۔ تو یہ دونوں کو ماں باپ نے کون سا پیشہ دیا؟ کون سا؟ ایک کاہن جو اور کیا ہے؟ یہ پیشے ہیں ان کے، اور یہ خدا کی مرضی کے مطابق ہیں، اور تاکہ وہ تجارت کریں اور ایک دوسرے کی ضرورتوں کو کیا کریں؟ پورا کریں۔ تو دنیا میں جتنے پیشے اچھے ہیں یہ ایک دوسرے کی ضرورت کے لیے ہیں۔ اور جو ہے ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ میں اپنے بچے کو کس فیلڈ میں کیا کروں؟ بھیجوں، کون سا پیشہ اس کے لیے ہو، اور اگر اس کی طبیعت کے مطابق وہ پیشہ مل جاتا ہے تو وہ بچہ کامیاب ترین بچہ ہو جائے۔ آمین۔ کئی دفعہ ایسے بچے بھی ہیں جو ہماری نظر سے گزرے ہیں، وہ سائنس سبجیکٹ میں بڑے اعلیٰ تھے، تو ان کو کسی نے ڈال دیا کامرس میں، پھر کیا ہوا؟ وہ 3 دفعہ بچی جو ہے وہ فیل ہوئی، اور ویسے وہ اتنی لائق تھی لیکن اس کو سمجھ ہی نہیں آئی اس کی۔ کیوں؟ اس کا اس پہ کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ اس کو نہیں تھی، لیکن وہ اپنے سبجیکٹ میں کامیاب تھی۔ تو ہمیں یہ بھی کلام ہمیں سکھاتا ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ باقی باتوں میں پیشے کے حوالے سے بھی خدا ہم سے کیا کرتا ہے؟ کلام کرتا ہے۔ تو کون سا پیشہ اختیار کرنا ہے؟ آج میں بڑی محبت سے اور بڑے پیار سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم پر ایک داغ ہے،
ہم کبھی کسی سے وہ نہیں کرتے کہ کوئی اس پیشے سے ہم وہ کرتے ہیں، ہمیں اس سے نکل کر کوئی اچھا پیشہ بھی کیا کرنا چاہیے، اختیار کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے اوپر یہ جو ہمارے اوپر ایک داغ سا لگا ہوا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اب ماں باپ کو سمجھ آ گئی ہے اور ماں باپ اس سے لوگوں کو کیا کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں۔ اور ایک بائبل کہتی ہے ایک اچھا پیشہ کیا کیا جائے، اختیار کیا جائے، یہ بھی گواہی ہے، اچھا پیشہ بھی ایک گواہی ہے، اور اپنا صاف ستھرا پیشہ ہونا ایک مسیح کی گواہی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ منہ سے گواہی دیں۔ کل ہم کسی گھر میں تھے تو وہ بار بار وہ نوجوان کہہ رہا تھا کہ بھئی مسیح ہونا ہی ایک گواہی ہے، مسیح ہونا ہی ایک گواہی ہے، اور اچھا پیشہ ہونا بھی ایک گواہی ہے کہ جو ہے۔ اور آپ کسی کو جب آپ کلام سنائیں گے، کسی کو آپ بتائیں گے تو آپ کا پیشہ اچھا ہوگا تو آپ دوسروں پر اس کا کیا چھوڑتے ہیں، اثر چھوڑتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں پر بھی غور کرتے رہنے کی کیا ہے، ضرورت ہے، تاکہ ہم اچھا پیشہ کیا کریں۔ اچھا، یہ دونوں بھائیوں کے بارے میں دیکھا، ان کے پیشے کے بارے میں دیکھا، اب ان کا جو ہے قائن اور حابل کا مذہبی ولولہ بھی دیکھی۔ ولولہ کیا ہوتا ہے؟ جوش۔ کیا جی؟ مذہبی جوش۔ مذہب کے ساتھ ان کا کتنا لگاؤ، مذہبی جوش کتنے۔ اور یاد رہے ہر شخص گنہگار ہو، ایماندار ہو، مذہب کے ساتھ اسے بڑی لگاؤ ہے۔ وہ چرچ آتا ہو نہ آتا ہو، آپ اس کے مذہب کے بارے میں بات کریں گے وہ کیا ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ کئی تو کٹ مرنے کے لیے کیا ہوں گے، تیار ہوں گے۔ یہ بھی دونوں ہی، ان کا ولولہ بہت ہے، جوش بہت ہے مذہب کے لیے۔ اور کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے ان کے ولولے اور جوش کا، کیسے پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ دونوں ہی لکھا ہے پہلے قائن نے اپنا ہدیہ، یہ مذہبی جوش کون سا ہے، کیا لایا ہے، ولولہ ہے، جوش ہے، اور اسی جوش میں وہ خدا کی حضوری میں جو ہے وہ ہدیہ لایا ہے۔ اور لکھا ہے قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خدا کے واسطے لایا۔ تو قائن کیا کر رہا ہے؟ کیا لایا؟ کھیت کا پھل کا۔ تو غلط ہدیہ لایا ہے؟ نہیں۔ کبھی کبھی کئی یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی انہیں پیڑ بکریاں نہ نہیں دیتا، بھائی جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے وہی دینا تھا، کھیت کا ہدیہ۔ لیکن دونوں کے ہدیوں میں فرق کیا تھا؟ پڑھیے ذرا، یہی لکھا ہوا ہے، کوئی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ فرق کیا ہے۔ پہلے میں قائن کی 3 آیت پڑھ رہا ہوں اسی چیپٹر کی۔ چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا۔ یہ کس کا ہدیہ ہے؟ قائن کا۔ اب میں حابل کے ہدیہ، اور آپ نے فرق پہ کرنا ہے، کیا فرق ہے؟ ذرا آئی کیو بھی چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا، اور خدا نے حابل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کیا۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ ہاں جی، باجیاں بتائیں گی پہلے ہے کیا لفظ، کیا لفظ، کیا لفظ، کیا پہلا پلوٹا قائن ہدیہ لایا۔ اب مذہبی ولولہ رکھنے والوں یہ سوچ لو، دو گروپ ہیں، دونوں ہی مذہب
مذہبی ولولہ رکھتے ہیں، ایک یہ نظریہ خدا کو ہر کام میں اول درجہ دینا ہے، اور وہ ہر دوسرا کون ہے؟ قائن۔ وہ خدا سے یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ خدا کے لیے کچھ لایا نہیں، اس نے کوئی مذہبی ایکٹیویٹیز نہیں کی، اس نے کوئی کام نہیں کیا، لیکن کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے وہ ہدیہ لایا ہے، لیکن خاص کاہن کے لیے لکھا ہے، حابل کے لیے، کہ وہ خدا کی حضوری میں کیا لایا ہے؟ کیا لایا ہے؟ پلوٹے کا کیا لایا ہے؟ ہدیہ لایا ہے، اور پلوٹا ہونے کا ہدیہ جو ہے وہ خدا کی حضوری میں کیا کیا ہے؟ تو میرے بہنوں بھائیو سنو، کون ریجیکٹ ہوا؟ وجہ ہے؟ نہیں، ریجیکٹ کون ہوا؟ وجہ ہے؟ پہنچے اس جگہ تک کیوں؟ پہلا درجہ۔ تو آج صبح کہنا چاہتا ہوں، خدا سیکنڈلی درجہ نہیں، یہ نہیں کہ محبت نہیں آپ کرتے، یا قائن خدا سے محبت نہیں کرتا تھا، یہاں وہ بھی مذہبی جوش پہ تھا، وہ بھی مذہب کو جو ہے ریپریزنٹ کر رہا تھا، وہ بھی چیزوں کو پیش کر رہا تھا، لیکن اس کی نظر میں اس طرح کی قدر، خدا کی ویلیو، خدا کا مقام، خدا کی جو ہے حیثیت اس کی نظر میں وہ نہیں تھی جو حابل کی نظر میں تھی۔ دنیا میں لوگ خدا کے ہیں، لیکن خدا کی ویلیو ان کی نظر میں کیا؟ عبادت کی ویلیو ان کی نظر میں کیا؟ خدا کے حضور کرتے ہوئے عبادت کرنے کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کس طرح کی ان کے اندر نیت ہے، ارادہ ہے، سوچ ہے، خیال ہے، چیزیں ہیں؟ دونوں بھائی ہیں، دونوں کے اندر مذہبی جوش ہے، ولولہ ہے، ہدیہ لایا ہے، لیکن ایک کیا لایا ہے؟ اس کے اندر کیا بات ہے اپنے خدا کے لیے؟ بولیں وہ ذرا ہے۔ آپ کو پتہ ہے خداوند کی سب سے بڑی خواہش جو ایماندار یا کسی پاسٹر یا کسی شخص کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے پہلا درجہ دیا جائے، اور جہاں ایماندار مار کھاتا ہے وہ ہمیشہ خدا کے کاموں کو سیکنڈ یا تھرڈ درجہ دیتا ہے، اور باقی کاموں کو کیا دیتا ہے؟ اول درجہ۔ وہ خدا سے محبت کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ خدا سے پیار کرتا ہے۔ آپ کا خدا کے گھر میں آنے کے آپ آداب کو لگا لیں، آپ کوئی اور چیزوں کو لگا لیں، اور میں آپ کو یہ بھی کہوں، سیکنڈلی بات، پہلی بات، خدا اول درجہ چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جب ایک شخص نے خداوند کی حضوری میں آ کر فریاد کی، اور اس نے کہا کہ اے استاد، کلام میں سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ تو کیا کہا گیا؟ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے اپنے خداوند سے کیا رکھ؟ محبت رکھ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا ہو؟ اول درجہ ہو۔ اور میرے بہنوں بھائیوں، جہاں ہم کمزور پائے جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہم نجات پائی ہے، ہم نے کوئی شک نہیں ہم نے پانی کا بپتسمہ لیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم روح القدس سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن بہت دفعہ ہماری لائف میں ایک بڑا جو ہے وہ خلا رہتا ہے ہماری زندگی میں، ہم کچھ چیزوں میں خدا کو سیکنڈلی درجہ دینا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ خداوند کو پسند نہیں۔ خدا آپ کے اور اپنے درمیان کسی تیسری چیز کو آنے نہیں دیتا۔
اور اس لیے یہاں پر جو ہے قائن کا ہدیہ جو ہے وہ کیا ہوا ہے؟ منظور نہیں ہوا۔ اور اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ اس لیے ہمیشہ اپنی زندگی میں خداوند کو اول درجہ دیں اور اس نمونے کو نہ بھولیں جو خداوند نے دیا ہے۔ اور دوسری بات، یہاں پر ریجیکشن کس بات سے ہوا ہے؟ ریجیکٹ کس بات سے یہ ہوا ہے؟ کیا ہدیہ بھی ہماری زندگی میں کوئی اہمیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ خیر، کچھ لوگوں نے اپنے لیے یہ اصول بنا لیا ہے کہ خدا کے حضور کچھ لاؤ نہ لاؤ، خدا محبت کرتا ہی کرتا ہے۔ یہ کن کا اصول ہے؟ اقرائے ایک حوالہ پڑھیں خدا کے کلام میں، عبرانیوں کا مصنف کیا کہتا ہے؟ عبرانیوں کا مصنف 11واں باب، آپ نے اس چیپٹر کو 2-3 دفعہ پڑھنا ہے، کیونکہ جو اگلا ہوگا اس پہ کافی باتیں ہیں، اور جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی روح تازہ ہوگی جو خدا نے مجھ پر کھولی ہوئی ہیں۔ اور چونکہ یہ بنیادی باتیں میں نے کرنی ہیں تاکہ ہم ان باتوں کو سیکھ سکیں جو سیکنڈلی میسج ہوگا۔ 4 آیت کیا لکھا ہے؟ ایمان ہی سے حابل نے قائن سے افضل قربانی خدا کے لیے گزرانی۔ یہ مطلب ہے کہ قائن میں اور حابل میں ایک اور بات کا بھی فرق نظر آ گیا۔ کہاں؟ کس کا؟ کیا؟ قائن نے قربانی تو گزرانی، لیکن میرا دکھاوا، لیکن لکھا ہے حابل نے ایمان سے قائن سے افضل قربانی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کام ہم ایمان کے ساتھ کرتے ہیں، جس میں ہمارا ایمان شامل ہوتا ہے، لکھا بھی ہوا نا بغیر ایمان کے اسے پسند آنا ناممکن ہے، یعنی بندہ پسند ہی نہیں آ سکتا ایمان دے بغیر۔ تو ایمان جو ہے یہ آپ کو جو ہے یہاں پر حابل کے لیے لکھا ہوا ہے کہ ایمان سے اس نے کون سی قربانی گزرانی؟ افضل کیڑی ہوندی ہے بڑی، ہاں بڑی قربانی گزرانی، اور اسی کے سبب سے اس کے حضور راست باز ہونے کی گواہی دی گئی۔ کس وجہ سے گواہی دی گئی؟ افضل، اور افضل قربانی کیا تھی؟ ہدیہ، جو خدا کی نظر اس نے کیا، یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ اور ساتھ کیونکہ خدا نے اس کی نظروں کی بابت گواہی دی، اگرچہ وہ مر بھی گیا تو بھی اسی کے وسیلے سے اب تک کیا کرتا ہے؟ اس کی نظروں کی بابت کہ خدا کیا دیتا ہے؟ گواہی دیتا ہے۔ یعنی جو قربانی نظریں اس نے خدا کے حضور گزرانی تھی، جو ہدیے وہ لایا تھا، خدا اس کو کیا رکھتا ہے؟ یاد رکھتا ہے۔ 20 زبور میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تیرے ہدیاں نو وہ کی کردا ہے؟ نظراں تیریاں نو سب یاد رکھے گا۔ کیا کرے گا؟ تو جو ہم خدا کی حضوری میں یہ نظریں لاتے، ہدیے لاتے، دیکیاں لاتے، خدا کی حضوری میں ہماری یہ خدا کی حضوری میں یادگاری ہوتی، اور خدا ان کو کیا رکھتا ہے؟ یاد رکھتا ہے، اور اس کا اجر ہے۔ اس لیے حکم تھا خدا کی حضوری میں۔ آج تو
सीधा ही है। और मुझे दीगर चर्च वाले कहते ने भाई जी असीं ते कार्ड पूरा करा लेंदे जे किदों जदों कोई जनाजा ते या पुकार हुंदी है पहलों की आंदे ने भाई अपने कार्ड की कर इत्थे काम खुला ही है ना कोई देना ना कोई लेना ना 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 खुदा की हुजूरी में आपके नजराने आपकी शुक्रगुजारियां आपके खदिये खुदा क्या करता है याद रखता है। क्या करता है? निकालिए मेरे साथ अस्तिशना की किताब। पता नहीं आज हुण होवे इंज लेकिन पुराने वक्तों में ऐसा नहीं था। 16वां बाब जे 16वें बाब की 17 आयत। बल्कि हर मर्द जैसी बरकत खुदावंद तेरे खुदा ने हाँ जी तुझको बख्शी हो हाँ जी अपनी तौफीक के मुताबिक दे। तो क्या कर किसी नू बरकत बख्शी है कि नहीं है? ते जिन्हां दे कार्ड ते चीज़ां खाली ने उन्हां नू खुदा ने इस साल कोई बरकत नहीं दिती। बोलो जी कोई बरकत है? बोलो जी। तो बहुत दफा हम पता नहीं कौन सी डगर पर चल जाते हैं। क्या लिखा है जी कलाम में? पढ़े पढ़े। बल्कि हर मर्द जैसी बरकत खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको बख्शी हो अपनी तौफीक के मुताबिक दे। 16वीं आयत भी पढ़े। और साल में 3 बार यानी बेखमीरी रोटी की ईद और हफ्तों की ईद और ईद ख़याम के मौका पर तेरे यहाँ के सब मर्द खुदावंद अपने खुदा के आगे उसी जगह हाजिर हुआ करें ठीक जिसे वो चुनेगा जी। और जब आए तो खुदावंद के हुजूर खाली हाथ ना आए बल्कि हर मर्द जैसी बरकत खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको बख्शी हो अपनी तौफीक के मुताबिक क्या करे दे। एक और हवाला पढ़े यिर्मयाह 6वां बाब 16वीं आयत। जी क्या लिखा है 16वीं आयत पे? खुदावंद यूं फरमाता है कि रास्तों पर खड़े हो और देखो और पुराने रास्तों की बाबत पूछो। ओ जड़ी राह तो हट गए हो उसकी बाबत पूछो कि और अच्छी राह कहाँ है? कहाँ है? हाबल वाली राह कहाँ है? और आगे उसी पर चलो और तुम्हारी जान क्या पाएगी? राहत पाएगी। तो मेरे बहनों भाइयों कायन और हाबल का मजहबी वलवला और जोश। अब इनकी एक और बात, इनकी इबादत गुजारी में फर्क क्या है? दोनों इबादत कर रहे हैं अपने हदियों से, अपने नजरानों से, अपने सजदों से, अपने गीतों से। ये दोनों क्या कर रहे हैं? इबादत कर रहे हैं। दोनों की इबादत करने में फर्क क्या है? हाबल और कायन के दोनों के इबादत गुजारों में फर्क क्या है? दोनों आबदों में फर्क क्या है? आबद कहते हैं इबादत करने वाले को। दोनों आबदों में फर्क क्या है जी?
اچھا یہ بات کبھی نہیں بولنی، خدا ہمارے دل پر، خدا ہماری نیت پر، خدا ہمارے رویے پر نگاہ کرتا ہے۔ ہم کس رویے سے آئے ہیں، ہم کس رویے سے عبادت کر رہے ہیں، ہم کس رویے سے خدا کو دے رہے ہیں۔ ایک دن ایسے ہی میں اب خادم نے کہا ہمیں کلام سنانا، کیونکہ نہ سنائے تو وہ مجرم ہے۔ ایک بندہ بڑا غصے چ بیٹھا ہی، کافی سال ہو گئے ہیں، انہیں ہاتھ چ دیا یکی پھڑی سی، پتہ نہیں ادھر نہیں لیا دی، پھر نہیں منو نظر آیا کدی۔ انہیں اینج کر کے کیا پاری صاحب بات کرو، انہیں اینج میرے ہاتھ تے رکھی، لو پا جی اینی دیر دے تسی کہہ رہے سی۔ با کٹ گیا خدا دے مذہبے چ، وہ آج تک منو پتہ اتھے ہی ہے، پر وہ کسے چرچ بھی نہیں گیا۔ میں کہ تو کٹ گیا، جو خدا کے مذہبے سے کٹ جاتا ہے۔ یہ جو بہتے باتیں کرتے ہیں پھر ان کا کوئی زندگی میں نہیں ہوتا کوئی کام، کیونکہ یہ کہیں ٹک نہیں سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ تو دونوں کے رویوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ قائن کا مذہبی ولولہ ہے، پر عبادت اس کی فرق ہے، اس کی عبادت فرق ہے۔ حابل کی عبادت فرق ہے۔ ہم جتنے یہاں عبادت کر رہے ہیں، میں تو نہیں جج کر سکتا، آپ ایک دوسرے کو نہیں جج کرتے، لیکن روح القدس دیکھ رہا ہے کس نیت سے، کس ارادے سے، کس سوچ کے ساتھ۔ کئی یہ بھی ہوتا ہے وہ یار جلدی ہوئے تھوں، روح القدس تو دیکھ رہا ہے نا۔ کئی ہوتا ہے پجو، وہ 2 منٹ کبھی کیا ہو جائیں، لیٹ ہو جائے، ان کی جان پہ جان بن جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لیکن اگر وہ باتوں میں لگے ہوں تو شاید گھنٹے گپا ہی مارتے رہیں، لیکن عبادت میں 2 منٹ نہیں برداشت۔ وجہ کیا ہے؟ نیت، ارادے، رویے، سوچ انسان کی کیا کرتی ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جیسے داؤد جیسے ہیں، اس نے کہا کہ خدا بندہ تو لشکراں دا خدا ہے، ٹکانا تیرا منو چنگا لگائے، میری جان چوندی تیری بارگاہ نو، میرا من میرا تن۔ تو کہاں دل لگ رہا ہے؟ خدا کی حضوری میں۔ یہ داؤد کا رویہ ہے، یہ خدا کے بندے کا رویہ ہے۔ تو یہاں پر نیت کی بات ہے، ارادے کی بات ہے، اور یاد رہے مسیح نے بھی یہی تعلیم دی، کیونکہ لکھا ہے یہ امت ہونٹوں سے تو میری کیا کر رہی ہے؟ تعظیم کیا کر رہی ہے؟ گیت بھی گا رہی ہے، تالیاں بھی بجا رہی ہے، جسم بھی ہل رہا ہے، اور جو ہے وہ سب کچھ، یہ امت ہونٹوں سے تو میری، پر ان کے دل مجھ سے۔ تو خدا کی نگاہ کس میں ہے؟ اس کا مطلب ہے قائن کا دل اس کے ساتھ موجود نہیں تھا، ایمان موجود نہیں تھا، خدا کو عزت دینا موجود نہیں تھا، خدا کی ویلیو اس کی نظر میں نہیں تھی۔ اور آج میں اپنے دل کی تختی پر لکھ لو، جتنی ویلیو خدا کو آپ دیں گے اتنی آسمان کی برکتوں سے مالا مال ہو، کیونکہ یاد رہے یہ خدا جانتا ہے، یہ ہم نہیں کسی کو جج کر سکتے کہ وہ کتنی خدا کی نظر میں اس کی عزت اور مقام ہے۔ دیکھا نا کئی لوگ جو ہیں وہ کہیں گے فلاں بندہ نہیں آج عبادت تے نہیں ہونا، وجہ کیا ہے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار عبادت تو خدا کی ہے، پادری کی تھوڑی ہے کہ پادری ہوئے گا تو پھر اسی عبادت کر دیں۔ مطلب کتنی ہلکی سوچ ہے، کتنی جو ہے وہ بالکل نیگیٹو سوچ ہے۔ بندے کیوں نہیں چھڑو یار آج کیڑا کوچ ہو نہ بھی چھوٹا موٹا کلام کی تھوڑی بہت کم بھی سمجھ آ جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ خدا کی نظر میں تو ہم معبود ہوں گے، خدا کی نظر میں تو ہم ایک عبادت کرنے والے ہوں گے، کیونکہ عبادت کو تو مقبول اس نے ٹھہرانا ہے، اس نے ہمیں قبول کرنا ہے، اس نے ہمیں برکت دینی ہے، اس نے اپنا آسمان کھولنا ہے، کسی پادری نے تو نہیں کھولنا۔
اس لیے اپنی اس سوچ کو بھی بدلو. دنیا میں یہ بہت بلند ٹرینڈ ہے کہ جس دن مقامی خادم ہوگا لوگ آئیں گے، اور اگر کبھی وہ ادھر ادھر ہو تو وہ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ شارٹ ہو جائیں گے. یہ ایک بچکانہ سوچ ہے، اور ابھی وہ کلیسیا مچور نہیں ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ اس دن تو کہنا چاہیے نہیں، آج نہیں چھٹی کرنی، کیونکہ آج خدا کا خادم موجود نہیں ہے. آج ہم نے خدا کے گھر جانا ہی جانا ہے، اور میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. آپ اس نیت سے آئیں گے آپ کو ڈبل برکت ملے گی، اور میرے بغیر بھی ملے، کیونکہ میں نے نہیں برکت کی پنڈے پہنی ہوئی کہ میں ہی پنڈا پائیاں برکت دیاں. برکت کس کے پاس ہے؟ خدا کے. تو ان دونوں کی عبادات میں فرق ہے. ایک کائن کی عبادت ہے اور ایک، اب یہ فرق آپ نے کرنا ہے کہ آپ کائن والی عبادت کر رہے ہیں یا حابل والی عبادت کر رہے ہیں. عبادت دونوں کر رہے تھے. یہ نہیں کہ کائن نے یہ کہا تھا میں نہیں ہدیہ دینا، میں نہیں خدا نو سجدہ کرنا، میں نہیں خدا دی عبادت کرنی، میں نہیں خدا لی گیت گونے، میں نہیں کچھ. اب کیسے یہ پتا چلا کہ اس کا ہدیہ قبول نہیں ہوا؟ کیونکہ پرانے وقتوں میں جب ہدیہ قبول ہوتا تھا تو آسمان سے آگ آتی تھی. ویسے تو ان کے لیے یہ ہے کہ جب دونوں پر آگ آئی، ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو کائن کا جو حابل کا دھواں تھا وہ سیدھا آسمان پر تے جیڑا کائن دا سی وہ ڈنگا پڑنگا جہاں بندہ ہوں انج دے وہ دھوئیں ہوں انج دیا آسمان تک ہی جاندیاں نے، خوشبوواں جاندیاں نے، کیونکہ خدا تو نیتوں اور ارادوں سے کیا ہے؟ واقف ہے. وہ ایتھوں واقف جو کتوں ایتھوں وہ جان دے اندر دیاں گلاں، اور وہ اندر کے بیت جو ہے وہ جانتا ہے، اور وہ سب سے واقف ہے. اس لیے ہماری عبادتیں جو ہے اور مذہبی رسومات، اچھا مذہبی رسومات جو ہوتی ہیں، ایک بندے نو راست باز بنا دیتا تے ایک نو شریر. کائن کو کیا کہا گیا ہے؟ شریر. کدی وجہ نہ وہ بھی تے عبادت ہی کرن دیا ہے، ہدیے پیش کرن دیا ہے، لیکن عبادت میں نیت ٹھیک، ارادے ٹھیک، رویہ ٹھیک نہیں ہے. ایک کو راست باز لکھا ہے، حابل راست باز، اور کائن شریر. یونا کے خط میں اگلی دفعہ بتاؤں گا، بہت لمبا ہو جائے گا اس کو. اس لیے ہمیشہ ان باتوں کو جو ہے وہ یاد رکھیں کہ جو ہے اب جو ہے ایک اور بات کہ کائن کا جدو ہدیہ قبول نہیں ہوا، شاید اس کا دھواں سیدھا نہیں گیا یا آگ نہیں اس پر آئی، اس کا ہدیہ کیا نہیں ہوا؟ کہ غصہ ہے کس پہ؟ حابل پہ. یہ ہے حسد. کیا ہے؟ حسد پہ. جی میرا نہیں قبول ہویا تو اس کا کیوں ہوا؟ ایک بات آپ جانیں کہ انسانی زندگی میں ایمانداروں میں بھی حسد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ صرف گنہگاروں میں نہیں ہوتا. لوگ ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں؟ حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں. یہ لیڈ کرن دیا ہے، انہیں آج لیڈ کر لیا ہے، تبلاو جا رہا ہے. مطلب ایک دوسرے سے کیا ہے؟ حسد ہے. تو ہدیہ اس کا کیا نہیں ہوا؟ تو حابل نے کہا تھا بھی یہ ہدیہ قبول نہ ہوئے. بولو جی، حابل کی غلطی تھی کہ اس کا ہدیہ قبول نہیں ہوا. تو غصہ کس پر ہے؟ کرنا کس پر چاہیے تھا؟ اپنے آپ پر. اور یہ انسان کی بڑی کمزوری ہے. ہر گناہ، ہر غلطی جو انسان کی اپنی ہوتی ہے وہ لگاتا دوسرے پر. کیا کرتا ہے؟ اس کی
उसकी वजह से मेरे साथ हुआ है, उसकी वजह से मेरे साथ हुआ है, उसकी वजह से मेरे साथ हुआ है। तो काम किसका खराब था? कायन का। गुस्सा भाई पर, गुस्सा भाई पर, यानी काम अपने खिलाफ। दुनिया में लड़ाइयां क्यों हैं? गलतियां अपनियां, नाराजगी दूसरे पे। हाय उन्हें इंज नहीं किया, उन्हें इंज नहीं किया। वो भाई तेरी अपनी गलती आ, उन्होंने मान। लेकिन कायन के साथी हैं। किसके साथी हैं? कायन के साथी हैं। और इंसान की बड़ी कमजोरियों में से एक कमजोरी है कि वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं। लड़ाइयाँ क्यों हैं? गलती ना मानने की वजह। बहन भाइयों में लड़ाई है, रिश्तेदारों में लड़ाई है, चर्च में लड़ाई है, चीज़ें हैं क्योंकि लोग अपनी गलतियां वो इत्थे ही नहीं खुदा के सामने भी नहीं मानते। तो कायन किस पर गुस्से हुआ है? क्या है? तो कायन में, और एक बात आपको बता दूं कि जो नाराजगी या गुस्सा है इसको बाइबल कंडेम करता है। लिखा है इंसान का कहर रास्तबाजी का काम नहीं करता। और किसी शख्स ने कहा है कि जब भी कोई फैसला करो तो गुस्से च ना करो। क्या ना करो? गुस्से में किए गए तमाम फैसला जात गलत होते हैं। जब आपको गुस्सा आया हो, इंसान होते हुए हमें गुस्सा आ सकता है, उस वक्त कोई फैसला ना करो, क्योंकि उस वक्त कौन सा फैसला होगा? गुस्से में जज्बाती फैसला होगा, गलत फैसला होगा, जिसका बाद में इंसानी जिंदगी में बहुत सा जो है वो दुख उठाना पड़ता है। इसलिए खुदा ने पहले से कह दिया है कि इंसान का कहर रास्तबाजी का काम नहीं करता। और इसलिए इस कायन का गुस्सा जो है अपने अंदर उसके रियाकारी थी, बेदीनी थी। गुस्सा अपने ऊपर करना चाहिए था, लेकिन वो कर क्या रहा है? किसी शख्स ने ले लिखा, उसने कहा आदम का गुनाह छोटा था। आदम का गुनाह छोटा था बनिस्बत, लेकिन उसके लिए, गुनाह के लिए एक बड़ा दरवाजा खुल गया था। क्या किया था? उसने फल खा लिया। लेकिन कायन का गुनाह जो है वो ऐसा गुनाह था जिसके लिए एक दरवाज़ा उसने खोल दिया। इसलिए किसी शख्स का ये कहना है, बल्कि बाइबल हमें बताती है कि जो पहला शख्स मरा वो गुनहगार था या मुकद्दस था? है तो पहलो गुनहगार मरया के मुकद्दस? हमारा नजरिया क्या है? पहलो के कौन मारते ने? इथे कौन मरे है? कोई कसूर? बोलो जी बहनों, कोई कसूर है? पहला शहीद कौन है? मुकद्दस। और मैं आज आपको ये भी बताऊं, पहला शख्स दोज़ख में नहीं गया, पहला शख्स आसमान पर गया है, और वो हाबिल था। पहला शख्स कौन गया है? आसमान पर। और कौन? हाबिल पहला शख्स है जो आसमान पर। और पहली कब्र भी किसकी है? और पहला शख्स भी जरा शहीद ते मरे है वो भी मजहब की खातर। और दुनिया में जितने ज्यादा लोग मरे हैं वो किस पर हुए हैं? मजहब पर। मजहब पर हमेशा लोग जो हैं बहुत कटे बड़े हैं मजहब पर। तो पहला शख्स भी किस पर मजा है? मजहब पर जो है। कसूर कसूर तो जे अज कोई खुदा दा बंदा पहलो चला जाए तो फिर लोका की कहना है? वेख ये जरूर कोई चीज आई है, ऐब था,
لیکن دیکھو شروع میں جو موت آئی تو وہ کس کو آئی؟ مقدس شخص کو. کس کو؟ اور مرا بھی کس عمر میں؟ جوانی میں موت آئی. تو کس پہ آئی موت؟ کیا آئی کہ یہاں نے کچا وڈا کی کچی وڈ لئیے تے پکی ہے. لیکن یہ پہلا شخص جو ہے، اور پہلا شخص کی موت مذہبی شخص کی موت لعنتی موت نہیں تھی، یہ موت ایسی موت تھی جو تاج والی موت تھی. جو پہلا شخص مرا تھا کون سی؟ کون سی؟ تاج والی. آج ایمانداروں کو کہتے ہیں تمہیں آسمان پر کیا ملے گا؟ تو اس کو بھی ملا جو کنوں؟ حابل کو، کیونکہ اس کا تو ہدیہ قبول ہوا ہے. خدا کا یہ مقبول ہو گیا تھا، خداوند کی حضوری میں ہو گیا تھا، لیکن اس کو قتل کر دیا گیا. اس کو کیا کر دیا گیا؟ کیا ایمانداروں کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے؟ بولو جی. ہے؟ پھر ایماندار کیویں روئے؟ جی اب سارے خاموش. ایمانداروں سے میں اب تھوڑے سے مچور کلام بھی سنا کروں نا. کو جہاں میں سٹڈی دے رہا ہوں، جب میں یہاں شروع کروں گا تو آپ کو دیکھیں گے کہ وہ میں چرچ ہے بڑا جو ہے وہ پرانا چرچ ہے، اس میں جمعے کو ایک جمعے میں وہاں جاتا ہوں سٹڈی دینے. تو ہم افسیوں کا خط جو ہے وہ گہرے طور پر سیکھ رہے ہیں. تو اس لیے کیا ہم کہہ رہے ہیں؟ ایماندار کیا ہیں؟ کیا ایمانداروں کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے؟ ہاتھ کریں. ہو سکتی ہے؟ پھر کیسے رہو گے؟ ہاں ہو سکتی ہے؟ کیسے چیخو گے؟ ہیں کیسے؟ یہ ایماندار کے ساتھ زیادتی ہوئی؟ یادہ کلام ہے، آگے چلنا ہے. لیکن وہ سیکنڈلی پہ بتاؤں گا ایمانداروں کی کیا ویلیو ہے، کیا ویلیو جو ہے خدا کی نظر میں ان کی کیا ویلیو ہے. لیکن کوئی زیادتی ہو سکتی ہے. ایماندار دی چوری بھی ہو سکتی ہے. پھر تو چوری واپس بھی آ سکتی ہے. پلیٹ واپس گئی تو واپس ملٹی پلائی ہو گئی. آمین آمین. تو گلا کرنے والے اتنے ہی رہ گئے. آمین. گلا کرنے والے والے بھی تالیاں مار دیو. لیکن بڑا دل رکھے. آپ نے نہیں باتیں کرنی، لوگوں کو کرنے دیں. کتنے ایماندار چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی باتیں کر جائے، خیر ہے سمجھو پھر تو ہی مچور ہو گئے. تے جے تسی اگلے دل چ رکھیا اچھا انہیں گل کیتی ہے، یہ دی گل دا کی دینا ہے جواب، تو پھر ابھی آپ مچور نہیں ہوئے. کیونکہ اپنا حالے بدلے دی روح ہے نا. یسوع مسیح نے کہا بدلہ تم نہیں لو، بدلہ میں لوں گا. تو ہمیں مچور ہونا ہے خدا کے سوری، ہمیں جو ہے بڑا بننا ہے. تو میں آج بڑی ریکویسٹ یہ کروں گا کہ خدا آپ کو مالی برکت دینا چاہتا ہے. میری دعا ہے. لیکن اپنے ہدیہ جات نہ روکا کرو، یہ بہت ضروری ہیں. یہ خدا کا کلام ہے، جس کو کبھی پشت پیچھے نہ ڈالو، کیونکہ اس پر بھی خدا آپ کے بچوں کو آپ کو بلیس کرتا ہے اور نئے آپ کے لیے دروازے کھلتے ہیں. آمین. خداوند آپ کے لیے دروازے کھولے اور خدا آپ کو اور بڑھائے اور ترقی دے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آمین.